الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. اب حضرات کچھ قریب تشریف لے ہیں، تھوڑا سا ہل جل لیں گے تو بات سننا انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ بھی ہوگی اور مجھے بھی لگے گا ماشاءاللہ مجمع طلب سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اذا قیل لکم تفقہوا فی المجالس فافصحوا، کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں مل جل کے بیٹھو تو قریب ہو کے بیٹھ جائے گا، اس سے نفع زیادہ ہوتا ہے. آپ حضرات اپنا وقت جو مسجد میں گزار رہے ہیں اس مبارک رات کے اندر، اس مبارک وقت کے اندر، اس مبارک گھڑی کو مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، یہ آپ حضرات کے دل کی نیکی ہے. کسی کے دل کے اندر تھوڑی سی نیکی ہے، کسی کے دل کے اندر بہت زیادہ نیکی ہے. کوئی لائٹ چھوٹی ہے، کوئی لائٹ بڑی ہے، ساری لائٹوں کی روشنی کو ملا کے زیادہ روشنی بنتی ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس لائٹ کی روشنی یہاں تک ہے، اس کی روشنی وہاں تک ہے، نہیں بتا سکتا، بلکہ ساری لائٹیں مل کے روشنی کر رہی ہیں. ایسے ہی سارے ایمان والے جب ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، رحمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر رات بھی رحمت والی ہو، رات بھی برکت والی ہو، وقت بھی رحمت والا ہو، وقت بھی برکت والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت پر تقدیریں بدل دیتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں. سن لے اے دوست، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی پیچھے لیے جاتا ہے خود جیب و گریبان سے کچھ. اللہ رب العزت کس لمحے، کس گھڑی، کس کو اپنا پیارا بناتے ہیں وہ کوئی متعین نہیں ہے. اللہ کسی بھی وقت کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا اور اللہ کے دربار میں اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا. نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں، اور گناہوں کا پلہ بھرا ہوا. تو کہے گا اللہ میرا کیا حساب کرو گے، میں تو پہلے ہی ذلیل ہو چکا، پہلے ہی خوار ہو چکا. اللہ ہمیں محشر کی سختیوں سے بچائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا. اے اللہ میں وہی ہوں، وہ جو ریڑھی لگایا کرتا تھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا، حرام کمایا کرتا تھا. میرا نامہ اعمال تو بدی سے بھرا، گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور آپ مجھے کیوں معاف کر رہے ہیں؟ اے میرے بندے، ایک رات کے وقت تو نے کروٹ بدل لی تھی اور کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے نکلا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے وہ قبول کر لیا، جا تجھے معاف کیا. میرے اللہ تو اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنا محبت کرنے والے ہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر شخص کو مخاطب کر کے سمجھنے مجھے، سمجھنے آپ کو، فرماتے تھے گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ. ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت دفن ہے، ہر آپ کے دل میں بھی، میرے دل میں بھی. ایک داڑھی منڈانے والا ہے، ایک مٹھی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا، دائیں طرف سے رکھنا، بائیں طرف سے رکھنا، اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کتروانا اور داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام کام ہے، حرام. اصل میں آج کل ہم لوگوں نے شریعت کو اتنا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ریڑھی والا بھی حرام حلال بتا رہا ہے، دکان پہ کھڑا شخص بھی حرام اور حلال بتا رہا ہے. کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو شریعت کے مسئلے ضرور بتاتا ہے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں بہت خطرناک ہیں اور ہر شخص ان دو چیزوں پر بہت زیادہ جری ہوتا ہے. جری سمجھنا، جری
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرت؟ تو ہر شخص اس کے اندر دھیان نہیں کرتا، بس بولنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی چیز صحت، دوسری چیز ایمان۔ ہم میں سے ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی یا تو ایسے کر لے ٹھیک ہو جائے گا، یہ بتانا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ بتانا حرام ہے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں مہارت نہیں ہے اس کے بارے میں مشورہ دینا جائز نہیں ہے، اور پھر مشورہ متعین کر کے دینا حرام ہے۔ خیر بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک ہے صحت، اس کے بارے میں ہر ایک جگہ ہوتا ہے، فلاں گولی کھا لو، فلاں دوائی کھا لو، یہ کام صرف طبیب کا ہے، یہ کام صرف ڈاکٹر کا ہے، لہذا وہی کرے گا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسری بات، شریعت کا مسئلہ ہر ایک بتانے میں جری ہوتا ہے، جس کو جتنا پتا ہوتا ہے ضرور بولتا ہے، جتنا پتا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ صحیح پتا ہے یا غلط پتا ہے، بس جتنا پتا ہے ضرور بولے گا۔ دوسرا شریعت کا مسئلہ، آج کل ہم میں سے ہر کوئی حرام اور حلال ہر کسی کو بتا رہا ہے، جو کام علماء کا ہے وہ علماء کے لیے چھوڑے۔ تو یہ گھڑیاں انتہائی مبارک، انتہائی عظیم الشان گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان گھڑیوں کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ عرض کر دوں۔ یہاں پر ایک بڑے عالم دین تشریف لا رہے تھے، تو کسی ٹریفک جام اور کسی پریشانی کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، تو اس لیے میں اپنے بڑوں کے حکم سے اور حضرات کے حکم سے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ حضرات سے خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، اور جب تک میں آپ کی توجہ دیکھوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو تنگ کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ یہ رات اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا ایک لمحہ دیکھا ہوا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ہمارا ایک عمل جو ہے نا، اگر کوئی یوں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی توجہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عمل تو بڑا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا هو يعلم۔ اگر کوئی پتا بھی درخت کا نیچے گرتا ہے تو اللہ رب العزت کی اجازت لے کے گرتا ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ رب العزت اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک عمل کے اوپر میرے اللہ کی نظر ہوتی ہے، آپ کے ایک عمل کے اوپر ہمارے اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ میں بات وہیں سے شروع کروں گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم سب، چاہے کوئی کتنا ہی اللہ کو ناراض کرنے والا کیوں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے تو بڑا گنہگار ہے۔ کوئی شخص ٹی وی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے تو بڑا گنہگار ہے۔ یہ بات صحیح ہے شیطان کی، لیکن اس کے بعد ایک اور جھوٹ بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور یہ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ انسان ایسے گناہ کرنے والا بن جاتا ہے کہ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، عیدین کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مسجد آنے سے بھی وہ اکتانے لگ جاتا ہے، مسجد آنے سے بھی اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن کھولنے سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ کا نام لینے سے بھی اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ شیطان انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی محبت دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ، بڑی ہونہار، سمجھدار، پڑھنے والی، حدیث سے اس کو زبانی یاد، قرآن اس کو زبانی یاد، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، دولت مند بہت تھی، بیٹے کو مفت کی دولت مل گئی، جب دولت مفت کی ملتی ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی،
بیٹے کو دولت مل گئی، اس دولت کو اس زمانے میں شراب میں لگایا اور جوئے میں لگایا اور سارے پیسے ضائع کرتا 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 جوانی میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ جب یہ مرنے کے قریب پہنچا ہے تو اس کی والدہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آئیے آپ میرے بچے کو سمجھا دیجئے، شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ حسن بصری آئے، اس کو سمجھایا، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، پھر بیمار ہوا، پھر حسن بصری آئے، پھر تیسری مرتبہ بیمار ہوا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حسن بصری وہ آدمی ہے جو 50 برس تک عشاء کی نماز پڑھی ہے اور عبادت میں کھڑے ہوئے فجر کی نماز تک عبادت کرتے رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، اب میں اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ پوری رات عبادت کرتے، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک درس دیتے، ظہر کے بعد کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے، عصر کے وقت اٹھ جاتے، عصر کے بعد مسائل بتاتے، مغرب کے بعد مسائل بتاتے، عشاء کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد کون سا وقت ہے؟ ظہر سے عصر، کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ظہر کے وقت وہ عورت آئی، میرے بچے کا انتقال ہونے والا ہے، آپ برائے مہربانی اس کو کچھ وقت دے دیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں 12,000 طلبہ ہیں، میں ان کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں تیرے بچے کو نہیں سمجھا سکتا۔ واپس آئی، کہنے لگی بیٹا تو کتنا گنہگار ہے، تو نے کتنی شراب پی لی ہے، تو کتنا ظالم ہے، تو حسن بصری تجھے سمجھانے کے لیے گھر سے بے گھر نہیں ہو رہا، تو کتنا ظالم ہے۔ تو کہنے لگا اماں میں تیرا دامن پکڑتا ہوں، میری 2 وصیتیں ہیں، مرنے لگا ہوں، 2 وصیتیں کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ نمبر ایک حسن بصری سے کہنا میرا جنازہ پڑھائے اور مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے گھر کے صحن میں دفن کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی نحوست سے مردوں کو عذاب ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بچے کا انتقال ہوا، غسل دیا، کفن دیا، روتے ہوئے حسن بصری کے پاس گئی۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، ایک مسئلہ شریعت کا سمجھے۔ 50 سے زیادہ محدثین ہیں جن کے نزدیک بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب علماء کرام تشریف فرمائے، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ 50 سے زائد علماء کرام ہیں جن کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حسن بصری بھی ہے۔ حسن بصری کا یہ فتویٰ تھا بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جی حسن بصری کہنے لگے بے نمازی کا جنازہ پڑھوں، مجھے گناہ کا حکم دیتی ہے، جاؤ میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ روتی ہوئی گھر آئی اور روتے روتے اپنے بچے کے جنازے کو اکیلے 2-4 ہمسایوں کے ساتھ اٹھانے لگی، بغیر جنازے کے دفن دینے لگی۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، حسن بصری 12,000 شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ استاد جی کیا ہو گیا؟ آپ کا سونے کا وقت ہے، آپ جنازے کے لیے نہیں آئے، آپ کا فتویٰ ہے بے نمازی کا جنازہ جائز نہیں ہے، آپ اپنے فتوے کے خلاف کیسے اٹھ کے آئے؟ کہنے لگے ہاں میں سونے گیا، میں اپنے کمرے میں پہنچا، لیٹا، خواب میں اللہ کی تجلیات آئیں اور اللہ کا حکم آیا کہ میرا ایک گناہگار ترین بندہ اس وقت میرا مقرب ترین بن چکا ہے، جاؤ اس کی جنازہ پڑھاؤ۔ تم کون ہوتے ہو جنازے کو منع کرنے والے؟ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، اللہ کو پسند آیا، اس بندے نے کہا کہ اماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اور اللہ کو یہ جملہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس وقت کا مقرب ترین بنا دیا۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، مسجد میں آیا، مولوی صاحب بخشش ہوگی؟ 99 قتل کیے، قصاص کون دے گا؟ اس کے اگر خون بہا ہے تو اس کے عوض میں پیسے کون دے گا؟ میری بخشش نہیں ہوتی۔ تلوار ماری، اس کو بھی قتل کر دیا، کہا چل 100 پورے کر دو،
100 پورے کیے. بخاری شریف میں 3 جگہ واقعہ ذکر ہے. آیا ایک اور عالم کے پاس, کہنے لگا 100 قتل کر چکا ہوں, 1 قتل مسجد میں کیا ہے, بتاؤ میری بخشش ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی, ضرور ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ بازار میں گناہ زیادہ ہے. جاؤ فلاں بستی پہ چلے جاؤ, وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو, معافی ہو جائے. بہت اچھا. چلے, راستے میں انتقال ہوا, راستے میں مر گیا. لیکن کیا کیا, گرتے وقت اپنے ہاتھ اس بستی کی طرف بڑھائے, آسمان کی طرف دیکھا, 100 بندے قتل کیے ہیں, اب خود مر رہا ہوں, لیکن اے اللہ میرا ہاتھ اس نیکوں کی بستی کی طرف ہے, ہاتھ میں نے بڑھا دیا ہے, کام آپ بنا دیجئے. جنت کے فرشتے آگے, جہنم کے فرشتے آگے. 100 قتل کیے ہیں, سب معافی مانگنے جا رہا تھا. اللہ نے کہا زمین کی پیمائش کرو, تقربی, زمین کو حکم دیا تو نزدیک آ جا, اور تباعدی, تو دور ہو جا. جو بستی قریب تھی اس کو دور کیا, جو دور تھی اس کو قریب کیا. 100 قتل والے کے لیے اللہ یہ بہانے کر رہے ہیں, میرے آپ کے لیے اللہ نہیں کریں گے. جب میں اور آپ, اس نے صرف ہاتھ بڑھائے تھے, ہم ہاتھ اٹھائے, اللہ سے مانگے, اللہ ہم پہ کرم نہیں کریں گے, ضرور کریں گے. اور وہ تو بنی اسرائیل کا تھا, ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں. اللہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت کرنے والے ہیں, اللہ ایسی محبت کرنے والے ہیں. میرے بندو, 1 قدم چلو, 1 قدم چلو, میں 10 قدم چلوں گا. 1 قدم چلو, میں تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا. تم 10 قدم چلو, میں 100 قدم چلوں گا. تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم چلنے کا ارادہ کرو, قبول کرنا میرا کام ہے. اللہ مجھ سے, آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے. ہماری نظر یہ ہے کہ بٹن آن ہوگا تو بجلی آ سکتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی ہے. ہمارا عمل یہ ہے, ہمارا عقل یہ ہے, ہماری نظر یہ ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں اپنی نظر کچھ فرشتوں پر بھی رکھو, اپنی نظر کچھ مجھ پر بھی رکھو, اپنی نظر پیدا کرنے والے پر بھی رکھو, اپنی نظر رزق پر بھی رکھو. میں آپ کو زیادہ دلائل نہیں دیتا, صرف چند باتیں بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاگلوں کو روزی نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا. وہ کہاں سے کماتے ہیں؟ کیا یتیموں کو روزی نہیں ملتی؟ کیا ان کے والد نہیں ہوتے؟ سب سے بڑھ کر یتیم, کیا در یتیم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا روزی نہیں ملی؟ ایسی روزی ملی کہ کائنات کے سردار بنے ہیں, ایسی زندگی ملی کہ کائنات کے سردار بنے. رزاق اللہ ہے, رزاق اللہ ہے. ایسے ہی دوسرے نظاموں کو چلانے والے بھی اللہ ہیں. میرا اور آپ کا یقین کمزور ہے, میرا اور آپ کا تعلق کمزور ہے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت آپ کیسے گورنر ہیں, کیسے گورنر ہیں آپ؟ آپ کے زمانے میں 7 دن ہو گئے چوری ہوتی جا رہی ہے. اچھا, مجھے کسی نے بتایا نہیں جی, 7 دن ہو گئے مسلسل چوری ہوئی. بس کوئی بات نہیں, ایک کاغذ لے کے آؤ. کاغذ لایا, ایک رکا لکھا, کہا کہ شہر کی دیوار پر لگا دو اور سارے لوگ رات کو شہر کے دروازے کھول کر سو. شہر کے دروازے کھول کر سو. پرچی لگا دی, سلیمان فارسی کا خط جنگل کے جانوروں کے نام. اگر رات کے وقت تمہیں کوئی چور نظر آئے تو چیڑ پھاڑ کے برابر کر دینا, چیڑ پھاڑ کے برابر کر دینا. وہ چور ہوگا جو رات کے وقت باہر نکلے گا. اس شہر میں صدیاں بیت گئی, کبھی چوری نہیں ہوئی. ایک سلمان فارسی کے خط کے ذریعے کہ نظر ان کی اللہ پر تھی. میری اور آپ کی نظر صرف اپنے اوپر ہے, اپنے اعمال کے اوپر ہے, اپنے معاملات کے اوپر ہے. جب نظر اللہ پر پڑنا شروع ہوئی, جب نظر اللہ پر جانا شروع ہوئی, ایک شخص نیک نماز پڑھنے والا, تہجد گزار, اور ایک شخص داڑھی منڈا ہوا, داڑھی کٹانے والا, بنی اسرائیل کا وقت داڑھی کٹانے والا. مسلم شریف کی روایت, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا بنی اسرائیل کے ایک فرد کا کہ وہ شخص داڑھی والا, تہجد گزار اور ماتھے پر نشان اور برس سے نماز کے اندر رات گزارنے والا, وہ کہنے لگا واللہ لا یغفرک, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, تو بہت گنہگار ہے, تو بہت گندا انسان ہے, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان سے آواز آئی من ذا الذی تعالی علی، وہ کون ہے جو مجھ پر حکمرانی کر رہا ہے؟ ان اللہ قد غفر لفلان، اللہ نے فلانے کو معاف کر دیا، واحبطت عملک، اور تیرے سارے اعمال کو ہم نے ضبط کر لیا۔ ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ کون ہے، ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ ہم سے ایسا پیار کرنے والا ہے، ایسا پیار کرنے والا ہے۔ میتھمیٹک کا ایک فارمولا ہے، گرافکس جب بنتی ہے نا، گرافکس وہ جڑ کے بنتی ہیں، سارے گراف جو بنتے ہیں وہ جڑے ہوئے بنتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ خاص طور پہ میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، لیکن جو ہماری سانس کا گراف ہے نا، جو ECG کرواتے ہیں، ایکو کرواتے ہیں، تو جو گراف بنتے ہیں لائنوں والے بنتے ہیں، لیکن جو سانس کا گراف ہوتا ہے نا وہ ٹوٹا ہوا بنتا ہے، ایک پھر ٹوٹا، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، سانس کا گراف ٹوٹا ہوا بنتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب انسان کی سانس اندر جاتی ہے اس کو ایک فرشتہ باہر سے پکڑ لیتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں اندر آکسیجن جا رہی ہے، ہماری اصطلاح میں آکسیجن جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب سانس اندر جاتی ہے فرشتہ پکڑ لیتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ جی جانے دو، جانے دو، سانس اندر آتی ہے۔ اور جب اندر سے باہر آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جا رہی ہے، لیکن حدیث میں جب سانس باہر جا رہی ہے تو ایک فرشتہ اندر سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جی باہر جانے دو، اللہ فرماتے ہیں جانے دو، تو انسان کی سانس باہر آتی ہے۔ میری اور آپ کی ایک ایک سانس کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کیا اس کو ہم سے پیار نہیں ہے؟ کیا اس کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ صبح شام اس کو ناراض کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، یوں باندھ دیا مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن عبداللہ کو، یوں کرسی سے باندھ دیا اور کہا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا تیری محبت کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، ذرا ایک بار کہو کہ لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اسود انسی نے پکڑا تھا، لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ۔ ایک بار میں محمد کے کسی صحابی کی زبان سے یہ جملے سننا چاہتا ہوں، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، مجھے یہ آواز ہی سنائی نہیں دے رہی۔ تھوڑا سا اونچا بولا، لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی ہے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ کی آواز کیوں نہیں ہے؟ کہ میں ایسی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ تلوار نکالی، ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر پاؤں کا ایک بار بول دے جان چھوڑ دوں گا۔ یوں بوٹی 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 علیحدہ کر کر کے تڑپا تڑپا کے مار دیا، لیکن اس شخص نے زبان سے یہ جملہ نہیں نکالا۔ اللہ، ام حرام کے پاس پہنچے، تیرے بیٹے کو یوں ذبح کیا ہے، تیرے بیٹے کو یوں ذبح کیا ہے۔ ہماری عورتیں ہوتی تو کیا سوچتی، کیا کرتی؟ کہنے لگی لہذا اليوم ارضعته، اسی دن کے لیے اس کو دودھ پلایا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں سنت کا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو سنت کا کیا مسئلہ ہے۔ ہماری شادیاں ساری سنتوں کے خلاف، ہمارے گھروں میں داخل ہونا، ہمارے بچوں کے لباس، ہمارے گھروں کے اطوار، ہماری شادیوں کے طریقے، ہماری میتوں کا طریقہ، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک جز لکھا ہوا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں صحن ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ رات کو صحن میں چارپائی ڈال کے سوتے ہوں گے، ہے نا؟ ایسے کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، رات کو صحن میں چارپائی ڈالتے ہیں اور جب سردیاں آ جاتی ہیں تو چارپائیاں کمروں میں ڈال کے سوتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ہمارے نبی بھی ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے نبی بھی ایسا کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ آپ جو حضرات جانے والے ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون بنا ہے، اس پر لکھا ہے اسطوانہ سریر، چارپائی والا پلر، یہ اس کے ساتھ ہمارے آقا کی چارپائی ڈالا کرتی تھی۔ ہمارے نبی کی چارپائی کس دن اندر سے باہر آتی تھی اور کس دن باہر سے اندر آتی تھی یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے جمعرات کے دن آپ کی چارپائی باہر آتی تھی اور جمعرات کے دن ہی آپ کی چارپائی اندر جاتی تھی، یعنی شب جمعہ میں یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ جو نبی اتنی سی بات سکھانے کا اہتمام کرے، کیا وہ شادی نہیں سکھائے گا؟ کیا وہ غمی نہیں سکھائے گا؟ کیا وہ پیدائش نہیں سکھائے گا؟ ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی محلے کے ہیں، ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں اور ہمارے ہی بھائی ہیں،
جو کہ شادیوں کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، اور پہلے شادیوں پہ خسرے ناچا کرتے نا، خسرے کہتے نا، خون سے ناچنا کرتے تھے. ابھی ہماری بیٹیاں شادیوں پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کو کہتی ہیں بنیاد پرست مولوی ہماری آزادی کے دشمن ہیں. بنیاد پرست، یہ چھوڑو، مولویوں کی باتیں ہیں، واللہ مولا کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. مولوی بات بتاتا ہے، مولوی بات بناتا نہیں ہے. میں آپ کو قرآن سے بتا دوں، اس قرآن سے جو آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جو آپ کے گھروں میں سکھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جو آپ کی نمازوں میں پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس قرآن میں اللہ نے لکھے ہیں. اس قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ سمجھایا ہے. ہمارے نبی نے ایک ایک چیز سمجھائی، ایک ایک چیز کر کے دکھائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ قول حسن، کہ مولوی صاحب اسوۃ حسنہ، قول بڑی اچھی بات کرتا ہے. اچھی بات کرنے کی الگ جگہ بتائی ہے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ نمونہ. کوئی بادشاہ ہے، ہمارے آقا نے کر کے دکھائی ہے بادشاہت. کوئی غریب ہے، ہمارے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھائے ہیں. کوئی جنگ کا سپاہی ہے، ہمارے آقا نے تیر اور تلوار اٹھا کے دکھائے ہیں. کوئی بیمار ہے، ہمارے آقا نے بیماری کا طریقہ بتایا ہے. کوئی غریب ہے، ہمارے آقا نے کر کے دکھایا ہے. کوئی شوہر ہے، کوئی مظلوم ہے، اور کوئی پریشان ہے، کوئی خوش ہے، ہمارے آقا نے ایک ایک چیز کر کے دکھائی. میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ صرف اتنا سوچیں میری زندگی میں ہمارے آقا کی زندگی کا کتنا حصہ ہے. میں کتنا سوچتا ہوں کہ میرے آقا کیسے تھے. میرے آقا رات کو سوتے تھے تو رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس وہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر چہرے پر اور جسم پر پھیرا کرتے تھے. دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے. بستر کو کونے سے پکڑ کے جھاڑ لیا کرتے تھے، یا جو چادر ہوتی تھی اس چادر سے جھاڑ دیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے اوپر بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ پہلے پاؤں صاف کرو، پھر پاؤں اوپر کرو. ہمارے آقا نے کر کے دکھایا. کون سی چیز ہے جو ہمارے آقا نے کر کے نہیں دکھائی؟ اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا، جن کو گھر میں داخل ہونا نہیں آتا، جن کو زندگی کے طور اطوار کسی نے سکھائے نہیں. میرے دوست انگلینڈ کے رہنے والے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچے سے کہا، میں نے اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑائی تو الٹے ہاتھ سے لے رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے لو. تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے سکھایا کہ خود بھی یمین کہ دائیں ہاتھ سے چیز لیا، اچھی چیز دائیں ہاتھ سے لے. کوئی کچرا وغیرہ اٹھانا ہے بائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، جھاڑو پھیرنا ہے بائیں ہاتھ سے پھیرو، اور کوئی اچھی چیز کھانے کی چیز ہے کل بھی یمین کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہمارے آقا نے کر کے دکھائی ہے، یہ چیز بتلائی ہے. تو کہنے لگا کہ آپ لوگ اگر ایسے ہی سب مسلمان بن جاؤ تو آپ 20 سال کے اندر حکومت کرنا شروع کر دیں گے. 20 سال کے اندر حکومت کرنا شروع کر دوں. میرے تو جاننے والے باہر ممالک کے بہت سے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس چیز کا کہ اماں میں نے جسم پہ ٹیٹوز بنوانے ہیں، آپ بنوانے نہیں دے رہی، آپ کہتی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہمارے اسلام میں کس چیز کی اجازت؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہماری سوچیں یہاں تک پہنچ گئی. میں دوسری طرف نکل گیا. ایک آخری بات عرض کر کے پھر میں اپنے دوبارہ اس موضوع پر آتا ہوں. مجدد الفیشانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک اللہ والے آئے، ان کے شاگرد، اور خانقاہ میں آ کر کہنے لگے حضرت مجھ پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہے، میں ذکر کرتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا. تو حضرت نے نصیحت فرمائی. نصیحت فرمانے کے بعد ان کی کیفیت کھل گئی. یہ ایک عام مجمع ہے اس لیے میں اصطلاحی چیزیں عرض نہیں کر رہا. ان کی طبیعت کھل گئی. جیسے ان کی طبیعت کھلی تو انہوں نے وہیں پر بیٹھے، یوں بیٹھے کھڑے ہوئے تھے، یوں بیٹھے تو زمین ہوا میں بیٹھ گئے. جتنا اونچا میں بیٹھوں ایسے ہی ہوا میں بیٹھے، اور ہوا میں بیٹھے اللہ جیسے کہا اللہ تو بغداد کی خانقاہ میں زلزلہ. دوسری بار اللہ، تیسری بار اللہ. جتنا اللہ کہتے زلزلہ آنا شروع ہو گیا. ان کے دل میں اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ جیسے اللہ کا نام لیتے تو زمین ہلنا شروع ہوتی. حضرت مجدد نے ان کو دم کیا تو وہ کیفیت زائل ہو گئی.
پھر اسی کیفیت میں چلے گئے. اور حضرت مجدد نے فرمایا میاں بات سنو، تم اگر اللہ کہو اور کائنات میں زلزلہ آ جائے، یہ تو صرف بغداد میں آیا، تم اللہ کہو کائنات میں زلزلہ آئے اور ایک عام مسلمان اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ تجھ سے افضل ہے، تیرے ذکر سے افضل ہے، تیری اس ہوا میں کھڑے ہو کر ذکر کرنے سے افضل ہے. کوئی عام مسلمان مجھ سمیت کوئی عام مسلمان ایک سنت پہ عمل کرتا ہے. ہمارے گھروں میں صبح سے لے کے شام تک کتنی سنتیں ہیں جو ذبح کی جاتی ہیں. میرے بھائیو آج مبارک رات ہے، اپنے دل میں ایک عہد کر لیں، اپنے دل میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، پھر مجھ سے ایک وعدہ کریں، پھر اللہ سے ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب طریقہ کار آپ کو بتا، اپنے مولوی صاحب سے ایک سنت پوچھ لیں کہ ایک سنت مجھے بتا دیں، اس پر میں عمل کرا کروں گا. اس سنت پہ اتنا مضبوطی سے عمل کریں کہ عادت بن جائے، اور عادت بننے کے بعد دوسری سنت پوچھیں، پھر تیسری سنت پوچھیں، پھر چوتھی سنت پوچھیں. مولوی صاحب کہنا ہے کہ یہ کتاب لے لے بھائی، اس سے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. یوں 24 گھنٹے کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے. میں آپ کو ایگزامن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنے آپ کو 3 دن تک نوٹ کریں، اپنے آپ کو روزانہ. دوسروں کو تو نوٹ کرتے ہیں یار اس میں گندے کپڑے بیکار آتی، 1 نمبر کا 2 نمبر آتی ہے. دوسروں کو ایگزامن تو کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو 3 دن تک ایگزامن، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میں کتنا سنت پر چلتا ہوں. کپڑے پہننے کی سنتیں مجھے معلوم ہے، ٹوپی پہننے کی سنت، امامہ پہننے کی سنت مجھے معلوم ہے، نماز کی سنتیں مجھے معلوم ہے. عمل کرنا تو آگے کی بات ہے نا. پہلے تو نالج ہوتی ہے، پھر بندہ اس پہ عمل کرتا ہے. پہلے پتہ چلتا ہے کہ سیب کھانے کی چیز ہے، مارنے کی چیز نہیں ہے، تو پھر بندہ اس کو کھاتا ہے. یہ رات بڑی بابرکت، بڑی مبارک رات ہے. اللہ تو ہر رات میں معافی مانگنے والوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر اللہ کی رحمت ایسی خاص ہوتی ہے کہ اللہ مغرب کے بعد پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آ کر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں. کوئی ہے الا من مسترزق، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں. ساری دنیا کس پہ لڑ رہی ہے؟ پیسے کے پیچھے لڑ رہی ہے، روزی کے پیچھے لڑ رہی ہے. اللہ کہہ رہے کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں. کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت دوں. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کائنات کی ہر 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 ضرورت کا اعلان فرماتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے. نوجوان بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے لونڈیاں مانگے، ہے جو مجھ سے فلاں لڑکی مانگے. بھی میں اس کو بعد میں موقع ہوا تو عرض کروں گا. حلال چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، افراد اللہ سے، افراد عافیت مانگے، رزق مانگے، اپنے گھر کے چکر مانگے، اپنے سے تعلق مانگے. حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور بہت سی چیزیں مانگے لیکن اللہ سے اللہ کو مانگے. ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو سکھا دوں، بڑی زبردست دعا ہے، اردو میں سکھا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں، آپ اور ہم سب لوگ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں. کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. اور اگر آپ پوری ماڈل کالونی والوں کے ساتھ نیکی کریں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پورے کراچی والوں کے ساتھ نیکی کریں تو اور بھی بہت زیادہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ پورے سندھ والوں سے، پورے پنجاب والوں سے، پورے پاکستان والوں سے، پوری دنیا سے، اور میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں گا کہ آج سے پہلے آئے ہوئے لوگ اور آج کے بعد آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی جنت میں جا رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ماڈل کالونی میں فریال مسجد میں رہنے والا وہ یہ دعا میرے لیے مانگا کرتا تھا، تو آپ کو چھوڑ کے جائے گا؟ ایک دعا حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے، دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں.
فرماتے ہیں کہ دعا کر لیا کرو، اے اللہ تمام مومنین کو تمام مومنات کو بخش دیجیے، تمام مسلمین کو تمام مسلمات کو بخش دیجیے۔ کیوں بھائی کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ لگے۔ 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے کروڑوں اربوں پدموں لوگوں کے ساتھ نیکی کر دی۔ یہ بہت بہت جامع ترین دعا ہے، اس کو اپنا معمول بنانا۔ آج کی رات کو معمول بنانا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں۔ اے اللہ تمام مومنین تمام مومنات کو معاف کر دیجیے، تمام مسلمان تمام مسلمات کو معاف کر دیجیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عربی میں بھی آسان ہے، اردو میں بھی آسان ہے، بہت ہی آسان دعا ہے، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہ ایک بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ بنی کلب کی بکریاں کتنی ہوں گی، ان کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ اتنوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں ان چند لوگوں کا ذکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں میں بڑی تعداد ہے جو اس کا شکار ہے، داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے والے، شلوار والے، پینٹ والے، دنیا دار، دیندار، سارے ہی اس گند میں مبتلا ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو اس کی فکر رکھتے۔ دیکھو دین پر چلنا آسان نہیں ہے، مزیدار ہے، مزیدار، بہت مزیدار ہے۔ کتنا مزیدار ہے؟ اتنا مزیدار ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے کہیں گے میٹھا ہوتا ہے، چینی کی طرح، شہد کی طرح، شکر کی طرح، ٹافی کی طرح، فینٹا ٹافی کی طرح، آئس کریم کی طرح، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ کیلے کی طرح ہی کیلے کا ذائقہ ہوتا ہے۔ خود کھا لو تو پتہ چلے گا کیلے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے نا؟ بات صحیح کر رہا ہوں نا؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ دین بھی چٹ کے دیکھنے پتہ چل جائے گا کیسا ذائقہ ہے۔ ہم لوگ دین کے اس کنارے پر کھڑے ہیں جس کنارے سے لوگ دین سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس مسائل اتنے ہیں، میں شروع کروں گا تو آپ حضرات بھی بور ہو جائیں گے، مسئلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اللہ میری ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پہلا وہ شخص جو کہ مشرک ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک صرف ہندوستانی نہیں ہوتا، ہندوستان میں جو ہندو کی پوجا بت کی پوجا کرتا ہے، اس کو نمستے کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ میں آپ کو ذرا مشرکین پاکستان کے بارے میں بھی بتاؤں۔ ہمارا بڑا طبقہ ہے جو قبروں پہ جا کے مجاوری کر رہا ہے، قبروں پہ جا کے جانور کو ذبح کر رہا ہے کہ قبر والے اولاد آنی چاہیے اور صحیح سلامت آنی چاہیے۔ یہ قبر والے کے نام پہ جانور کو ذبح کرو، جائیں آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، یہ شرک کے درجے میں آتا ہے، شرک کے درجے میں آتا ہے۔ استعداد نہیں ہے کہ دھوم دھام سے شادی کی، برادری کیا کہے گی؟ برادری والے کیا کہیں گے؟ یار ہم نے اتنوں کا کھایا، اب دوسروں سے قرضہ لے کر ریاکاری کے طور پر اتنوں کا کھانا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی شرک خفی میں شامل ہے۔ خیر ایسے مشرک کی اس رات میں بخشش کی بات نہیں کر رہا، صرف وہ جو کہ بتوں کی پوجا کرے ایسے مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن شرک کے یہ درجات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں کہ فلاں قبر پہ جاؤ، چادر چڑھاؤ تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہو سکے گا، فلاں قبر پہ جاؤ بکرا ذبح کرو تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ میری اولاد کو فلاں عامل نے بند کر دیا ہے، اب تعویذ لینا پڑے گا، اتنے ٹوٹکے ہوں گے تب اولاد کھلے گی ورنہ نہیں کھلے گی۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ پہ نظر رکھو۔ ایک میں آپ سے چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر میں دوسرے نمبر پہ بڑھتا ہوں۔ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کی بچی کی شادی 25 دسمبر کو ہونی ہے، ساری دنیا مل کے اس کو 26 دسمبر کو کر سکتی ہے؟ امریکہ اٹھ کے آ جائے،
اور اتحادی فوجیں لگا دیں کہ اس کی شادی 26 دسمبر کو کرانی، 25 کو اللہ نے لکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں 25 کو ہوگی؟ آپ کا ایمان بھی کہتے ہیں، میرا ایمان بھی کہتے ہیں، ہمارے اندر ایمان بہت مضبوط ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوتی ہے، مٹی پڑی ہوتی ہے۔ علماء کے پاس آئیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، آپ کو وہ مٹی ہٹا کے دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ خدا کی قسم آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا نام مزمل ہے اور ان کو کہتے ہیں کالی داس، کیا کرے گا؟ سیدھا چپل اٹھائے گا اور پیچھے لگ جائے گا، تجھے میں مسلمان نظر نہیں آیا، تجھے میں مسلمان نظر نہیں آیا، تو مجھے کالی داس کیوں؟ اور رنجیت سنگھ بلا کے دکھائے گا، آپ کو سیدھا کر دے گا۔ اگر اس کے پاس گاڑی تو گاڑی کے اندر پیچھے لگ جائے گا تو مجھے کافر کہتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں ایمان ہے، لیکن چونکہ غفلت ہوتی ہے، مسجدوں سے مدرسوں سے دور آدمی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے غفلت پڑ جاتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا وہ شخص جو کہ مشرک ہے، دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے، کینہ۔ میں کچھ وضاحت کر سکتا ہوں کینہ کیا ہوتا ہے۔ کینہ یہ ہوتا ہے، کینہ یہ ہوتا ہے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ہاں، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کا نام کینہ ہے۔ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ آج بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے عدالت میں کھڑا ہے، پولیس کو لے کے آئے، محلوں میں جھگڑے کھڑے، اور جو سلجھانے والے ہیں، 2-3 سلجھانے والے، میرا ان سے اچھی سلام دعا ہے، کبھی کبھی فون آتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ رہے، میں کیا فیصلہ دوں؟ ایک کے بارے میں فیصلہ دیتا ہوں، دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ دوں، پہلا ناراض ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ 4 بھائی آپس میں لڑ پڑے، 7 بھائی ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کا فون بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہمسائے کا اتنا حقوق سکھائے کہ تیرے گھر میں سالن پکے، شوربہ لمبا رکھ لینا، ہمسائے کو بھی کھلا دینا۔ ہمسائے کا اتنا حق بتایا، بھائی کا حق نہیں بتائی، ہمسائے کا ایسا حق بتایا، ہمسائے سے ایسا تعلق، بھائی سے لڑا، اور تعلق رشتے داروں سے لڑے ہوئے ہیں، چچا کا بیٹا، مام، کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے راستہ بدلی کر لیتے ہیں، دوسروں سے، تعلق والوں سے، ہمسایوں سے دوستی ہے، بھائیوں سے دشمنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہم بھی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے ہمارے، اور معافی مانگ لینے کا کتنا بڑا درجہ ہے آپ کو بتاؤں۔ معافی مانگ لینا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس شخص نے معافی مانگی ہوگی نا اور دوسرے نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، امام عادل، امام صاحب، مؤذن صاحب، اور نیک فلاں اس طرح کے لوگ یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ بیٹھے ہیں، اور یہ کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، معافی مانگی تھی، اے میرے بندے تو نے معافی مانگی، ہاں تجھے معافی چاہیے، یا اوپر دیکھ، جیسے آپ کو یہ گلوب نظر آ رہا ہے، یہ فانوس نظر آ رہا ہے، ایسے ہی ایک جنت کا ٹکڑا نظر آئے گا، اس میں ایک حور کھڑی ہوگی، اشارے کر لگی جلدی سے آ جاؤ، ایک اشارہ کر رہی ہوگی جلدی سے آ جاؤ، اوہو، اللہ کہے گے ہاں ادھر بیٹھ کے آرام کرنا ہے، یہ تیرا ڈرائنگ روم ہے، ادھر بیٹھک ہے، یہاں بیٹھ کے آرام کرنا ہے، یا پھر اس کا عوض چاہیے؟ نہیں اللہ مجھے ادھر جانا ہے، کہے گا جا تو میں باقی کا کام کرتا ہوں۔ معافی مانگنے والا اتنا بڑا ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین میں لڑائی ہو گئی، دونوں کی، حضرت حسین نے خط لکھا حضرت حسن کو، ہمیں لگے کہ میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ حسن معافی مانگنے والا جنت میں آگے ہوگا، جنت میں آگے ہوگا، کتنا آگے ہوگا آپ کو بتا دوں۔ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کیسی جنت ملی ہے؟ ایسی جنت ملی ہے، اس مسجد کو آپ کے امام صاحب چمکاتے ہیں، ٹھیک ہے، چمکاتے ہیں، فرنش کرواتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں، پالش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پالش ہو گئی، پھر کرواتے ہیں، پھر کرواتے ہیں، پھر کرواتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کروائیں، مسجد کیسی چمک جائے گی۔ اس سے زیادہ کریں تو کیا ہوگا؟
پریشانی ہونا شروع ہوئی کہ مولوی صاحب بس کرو، بہت ہوگی، بس کرو. لیکن اس کا حسن جو ہے محدود ہے. زیادہ رگڑیں گے تو دیوار آ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. حسن محدود. جنت کا حسن محدود نہیں. اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا سونے سے ہوتی ہے. اللہ اس جنت کو روزانہ 5 مرتبے سجاتے ہیں. 5 مرتبے سجانے کے بعد اللہ رب العزت بندے کو بٹھایا ہوگا، بندہ بیٹھا ہوگا تو اس کو خوشبو آئے گی. اللہ یہ خوشبو کہاں سے؟ میرے بندے تیری اوپر والی جنت سے آئی ہے. اس بندے نے پہلو بدلا. یوں پہلو بدلا ہے. پہلو بدلنے سے جو خوشبو اٹھی ہے وہ تیری جنت میں آئی. کہ اللہ ایسی خوشبو تو میری جنت میں ہے ہی. اللہ اس نے کون سا عمل کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے اس نے ایک بار سبحان اللہ تجھ سے زیادہ کہا تھا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اتنا اونچا درجہ ہے تو معاف کرنے والے کا درجہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلا ہے تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. حضرت حسین خط لکھا، معافی مانگنے والے کا درجہ پہلا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جنت میں آپ سے آگے رہوں، لہذا آئیے اور مجھ سے معافی مانگیے تاکہ جنت میں آپ کا پہلا درجہ ہو. حضرت حسن نے خط پڑھا اور بھاگے. نہ چپل پہنا، نہ ٹوپی پہنی، نہ قمیض پہنی، بھاگے. اور حضرت حسین کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو دروازہ، تیرا بھائی تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے. یہ انا کو فنا کرے. کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے. مولوی صاحب کیسے ہوگا؟ آپ علماء کرام مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں. کینہ رکھنے والا نمبر 1، کینہ رکھنے والا نمبر 2، نمبر 3 بغض رکھنے والا. بغض کا کیا مطلب ہے؟ بغض کا مطلب ہے نفرت رکھنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہے. ہماری نفرتیں کتنی ہیں، اس کو کتنا بیان، کہاں کہاں کس جز کو بیان کیا جائے. آپس کے رشتے دار آپس میں نفرت رکھتے ہیں. ارے عید مبارک کہہ کے مل لو یار، رمضان مبارک کہہ کے مل لو، کسی بہانے سے مل لو. ہم مٹھائی کا ڈبہ دے کے 200 روپے کا ڈبہ آتا ہے، 200 روپے کے اوپر دوستی ہو جاتی ہے. ہاتھ بڑھا کے دیکھیں، لوگ اپنے دل کے اندر فرضی دشمنی زیادہ رکھتے ہیں، ورنہ دل سب کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ بھائی اللہ کے نام پہ معاف کر دو. یقین کیجئے یہ ایک جملے کا فاصلہ ہے کہ معاف کر دو، آپس کے تعلقات جڑ جاتے ہیں. ورنہ میاں بیوی میں آپس میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. باپ اپنے بچوں کو گھروں سے نکال دیتا ہے اور اولاد باپ کو کہتی ہے خپتی ہے. اور ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ہاں یہ تو کتے چرانے والا ہے، یہ تو کتوں کے ساتھ اٹھنے والا ہے. یہ ایک عام بات، عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. دوسرا، ہمارے معاشرے میں نیک لوگ برے لوگوں سے، نیک لوگ ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے، جو داڑھی نہیں رکھتے، ان سے نفرت رکھتے ہیں. حرام ہے، حرام کام کر رہا ہے اگر کسی سے نفرت کر رہا ہے. اور ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. آپس کی نفرتوں کو نکالیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کریں. ہمارے معاشرے کو ہندوستان نے شکست نہیں دی، ہمارے معاشرے کو امریکہ نے شکست نہیں دی، ہمارے معاشرے کو نفرتوں نے شکست دی ہے. میرے بھائیوں، میں ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ایک طالب علم، کوئی ایک عالم دین دنیا کا، کوئی ایک طالب علم، کوئی ایک عالم دین، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ تمام صحابہ یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی طالب علم، کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا سارے صحابہ یوں نماز پڑھتے تھے. یوں مجھے دیکھ رہے ہیں نا، سینے پہ ہاتھ باندھ کے. کوئی طالب علم، کوئی عالم دین یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ تمام صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا سارے صحابہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے صحابہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی عالم دین ثابت نہیں کر سکتا کہ سارے صحابہ یہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی طالب علم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے یا نہیں پڑھا کرتے تھے. صحابہ میں اختلاف تھا، کچھ رفع الیدین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. کچھ نے نبی کو کرتے دیکھا تھا وہ کرتے تھے، کچھ نے نہیں کرتے دیکھا وہ نہیں کرتے تھے. کچھ فاتحہ پیچھے پڑھتے تھے، کچھ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے. کیا ابو ہریرہ کی اور ابن مسعود کی کبھی لڑائی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟
ابن عمر کہتے ہیں رفع الدین کرتے تھے، ابن مسعود کہتے ہیں نہیں کرتے تھے. کیا کبھی دونوں کی لڑائی ہوئی؟ تو بلنڈر ہو گیا، دونوں کی لڑائی ہوگی جناب. مسئلے کے اندر اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوتی، اللہ کی قسم اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوتی، نفرت کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. اختلاف رائے تو ہمیشہ ہوتا ہے. اختلاف رائے تو اللہ کے نبی اور صحابہ کے درمیان ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں جنگ لڑنی، اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہاں جنگ لڑنی. اللہ کے نبی کو غصہ آیا، ہتھیار پہنے، چلو تم نبی کی بات نہیں مانتے. غصہ آیا، ہتھیار پہن لیا اور مدینے سے باہر چلے گئے. عہد کی جنگ ہوئی. یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ کے نبی صحابہ میں اختلاف ہوا. اختلافات کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوتی. میرا میرے بھائی سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں. اختلاف جب تک عقل ہے اختلاف ہوگا. میرے اور آپ میں اختلاف ہوگا بھی، میرے اور آپ کا اختلاف ضرور ہوگا. آپ کا آپ کے بھائی سے، آپ کا آپ کے ماں سے، بہو کا ساس سے، ساس کا بہو سے اختلاف ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. لیکن جو لڑائی ہوتی ہے وہ نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اختلاف کی وجہ سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی. گھروں میں لڑائیاں ہمیشہ نفرت کی وجہ سے ہوتی ہیں، محلوں میں لڑائیاں نفرت کی وجہ سے ہوتی ہیں. پانی کی لائن کی وجہ سے نہیں ہوتی، بجلی کی لائن کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. آپ ہر لڑائی کے پیچھے دیکھیں گے نفرت ہوگی، اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوتی. اور نفرت ایسی چیز ہے کہ اس راستے پہ بخشش نہیں ہوتی. ایک آپ کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دیں، اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کریں. رشتے داروں سے لڑائیاں ہیں. اس رات میں میسج چل رہے تھے بھائی جو کہا سنا سارا معاف کرنا. ان میسجوں سے معافیاں نہیں ہوتی. میسجوں سے اگر میسجوں سے آخرت بن جاتی ہے تو جائیداد کیوں نہیں بنتی؟ کیوں بھائی کامن سینس ہے، جائیداد بنا لو یار. میسج کر کے آج کی رات میں آپ کو جائیداد دیتا ہوں سر. کوئی لے گا؟ کوئی دے گا کسی کو ایسے؟ اور کوئی لینے والا کہے گا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لیکن معافی کا میسج فوراً ہاں ٹھیک ہے. ایسے معافیاں نہیں ہوتی. بہنوں کا حصہ ہمارا ہے، آپ دینا پڑے گا. بہنوں کا جی بہن کہہ رہی ہے بھائی تم لے لو، میرا شوہر کھائے گا تو مجھے کیا فائدہ؟ اس کا شوہر کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا نا. اس کا شوہر کھائے گا تو اس کی اولاد کا فائدہ، بھائی کھائے گا تو اس کا کیا فائدہ؟ یہاں پہ بھائی میری بہن نے جائیداد میں حصہ مانگا، ہمارے خاندان نے کبھی نہیں مانگا، لہٰذا بائی کاٹ. اور بہنوں کو بلا کے پہلے نمبر پہ جائیداد سے حصہ معاف کرواتے ہیں. ارے بھائیو، پیسے کا نام رزق نہیں ہے، پیسے کا نام رزق نہیں ہے، روزی کا نام، جائیدادوں کا نام رزق نہیں ہے. آپ بتائیں دنیا کا سب سے زیادہ کمانے والا، دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ کمانے والا اور بھی کما رہا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. پیسوں سے پیٹ نہیں بھرتا، محبتوں سے پیٹ بھرتا ہے. اور پیسوں سے دل خالی نہیں ہوتے، نفرتوں سے دل خالی ہوتے ہیں. تو اس رات میں بغض، عداوت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. جو مسلمان سے نفرت رکھے، جو کوئی مسلمان گنہگار ہے، مجھے کیا حق بنتا ہے؟ وہ اللہ کا مجرم ہے. میرا مجرم تو نہیں ہے کہ میں اس سے نفرت کروں، اللہ کا مجرم ہے. اپنے دلوں سے آج کی رات اس جگہ پر بیٹھ کے میں پھر وہی 3 جملے کہوں گا. اپنے آپ سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے دلوں سے نفرت نکالو گے میرے بھائی. یہ 3 چیزیں ہوگی اور اگر نہیں نکالیں گے تو اس مبارک رات میں رو رو کے تھک جائیں گے. اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے حبیب نے فرما دیا، اللہ کے حبیب کی بات جیسے یہ دیوار پر لکیر بنی ہوئی ہے، یہ آپ ربڑ لے کر آ جاؤ، ریمور لے کر آ جاؤ، نہیں مٹے گی. اللہ کے نبی کی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے. یہ تو مٹ جائے گی، وہ بات سینوں سے نکلتی نہیں ہے. ہمارے تو زبان میں اتنا زہر اگلا ہوتا ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں زبان کا زخم مٹانے کا. زبان کا زخم مٹانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کیا کرو؟ ایک فون کر لو، بھائی یار معاف کر دو، میں نے تم سے بہت برا کیا. بھائی تیرا بلا وجہ مذاق اڑایا تھا، بھائی تم مجھ سے ناراض ہے، مجھے معاف کر دے. اب یقین کیجئے آپ کو دل میں حلاوت ایمانی محسوس نہ ہو. میں ممبر پر بیٹھوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ایمان کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا. جیسے سیب کھانے سے سیب کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، بولنے سے 50 دفعہ سیب بولو ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، کھانے سے ہوگا. آپ ذرا بھائی سے معافی مانگ کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کام بناتے ہیں. یہ 3 شخص ہو گئے. چوتھا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نماز پڑھ فرمان لگے میں نماز پڑھوں، کاش میری ماں مجھے اس کھڑکی سے آواز دے
اس کھڑکی سے آواز دے یا محمد تو میں جواب میں پکاروں گا لبیک یا اماں، اپنی نماز توڑ دوں گا۔ یہ ماں کی محبت کا انداز کر کے بتایا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زور دے رہا ہوں، الگ سے بھی بتا رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جان نکل رہی ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ کہا چلو مجھے لے کر چلو۔ اللہ کے نبی چلے، علقمہ سے کہا کلمہ پڑھو، کہا ایک کانٹا پھنسا ہوا ہے، کلمہ نہیں نکل رہا، سب چیزیں نکل رہی ہیں۔ کہا جلدی سے ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا، کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں شدید ناراض ہے۔ تب کیا شکایت ہے؟ کہا تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، اور نفلی روزے اور جہاد کرنے والا، بہت بڑا عبادت گزار، اور اللہ کے راستے میں پوری رات پہرا دینے والا، یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن جب میری اور اس کی بیوی کی لڑائی ہوتی تھی نا، تو یہ مجھے گالیاں دیتا تھا، بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہ مجھے برا کہتا تھا اور بیوی کی سائڈ لیتا تھا۔ میرا دل اس سے دکھا ہوا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اوہو، آپ جانتے ہیں ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر گھروں کے نظام چوپٹ ہو جاتے ہیں، گھروں کے نظام تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اس کو معاف کر دے ورنہ جہنم کی آگ اس کو جلائے گی۔ ہم تو 2-4 خلیفہ مجاز بیت ہو جائے، کسی مدرسے سے 2-4 لفظ پڑھ لیں تو میں اور آپ تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ جنتی ہے نا۔ کسی کو ڈائریکٹ نہیں یہ پکا جنتی ہے نہیں کہہ سکتے، جائز نہیں ہے کسی کو ایسے کہنا پکا جنتی ہے، لیکن کوئی پڑھ لے ہم نے ہاں انشاءاللہ یہ جنتی ہے، نیک آدمی، ساری زندگی مدرسے میں گزاری، ساری زندگی تبلیغ میں گزاری، ساری زندگی دین کے کام میں گزاری، ساری زندگی دین پہ پیسے خرچہ کرتا رہا، بڑا نیک آدمی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پار کریں گے، معاف کر دیں گے۔ صحابی سارے غوث، سارے قطب، ساری دنیا جنید بغدادی بن جائے، ساری دنیا مولانا روم بن جائے، اور دوسری طرف صحابی کے جسم سے ایک بال توڑ کے ایک طرف رکھ دو، جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ تم معاف نہیں کرے گی تو آگے جہنم کی آگ اس کو جلائے گی، میں تجھے دکھا دوں کہ کیسے اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ نہیں اللہ کے نبی معاف کرتی ہوں، یہ کہا معاف کرتی ہوں، وہاں سے زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خود غسل دیا، خود غسل میں شریک ہوئے، جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں لے کر گئے، دفن فرمایا۔ دفن فرمانے کے بعد صحابہ کو اکٹھا فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر نبیوں کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر جن و انس کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی یہ ہوتی ہے ماں باپ کو دکھ دینا، کسی غیر شرعی چیز پر، کسی جائز معاملے میں ماں باپ کو دکھ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم سارے داڑھی ٹوپیوں والے ماں باپ کو دکھ دیں گے۔ ابا کہتے ہیں بات سنو، بیٹا کہتے ہیں ابا تو وہی اپنی دین چلائیں گے، میں تو کھسک لوں۔ نہیں، اس کا دل دکھ گیا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، اوسط ابواب الجنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت قدم امہات، ماں کے قدموں سے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ اسی ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بخشا نہیں جاتا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ پوری راتوں کی عبادت کرنے والا ہو، اس رات میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ ایک اور آخری فرض ہے جو چلتے ہوئے کھڑے ہوئے ٹکنا چھپاتا ہے، ایسا شخص بھی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، ٹکنا چھپانے والے کی۔ یہ کل 5 لوگ ہیں، دیگر روایتوں میں اور بھی لے گئے، شراب پینے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، لیکن وہ ضعیف روایتیں، یہ صحیح روایتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ ان 5 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ شرک سے بچنا ہے اس رات میں، آج کے بعد شرک سے بچنا ہے۔ نمبر 2 کینہ سے بچنا، نمبر 3 بغض سے بچنا، نمبر 4 ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، اور نمبر 5
ٹکنا چھپانے سے بچنا. کسی کی مجبوری ہے پینٹ پہنتا ہے, دفتر کی مجبوری ہے پینٹ پہنتا ہے, ٹکنا اوپر رکھے, پینٹ کو فولڈ کر کے ٹکنا اوپر رکھے, ورنہ چلتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں اگر ٹکنا چھپایا تو ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جو ازار کہتے ہیں اوپر کا جو لباس آ رہا ہے, اوپر کے لباس سے اگر ٹکنا چھپ گیا ازار وہ آگ میں جلے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اوپر سے لباس, نیچے سے جو لباس ہے جیسے جراب ہے, جیسے فوجی بوٹ ہیں, جوگرز ہیں, اگر اسے ٹکنا چھپ گیا تو کوئی حرج نہیں. تو بھائی یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی, اس سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے. آخری چند باتیں میں اس رات کے حوالے سے عرض کروں. بڑی بابرکت رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے 5 راتوں میں عبادت کر لی وجبت لہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو ان 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں. نمبر 1 شب برات, نمبر 2 شب قدر, نمبر 3 عید الفطر کی رات, نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات, نمبر 5 9 ذی الحج کی رات. یہ 5 راتیں ہیں جو ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے وجبت لہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. تو یہ ان میں سے آج کی رات بھی ہے. عبادت کیا ہے؟ 4 عبادتیں ہوتی ہیں, 4: نماز, تلاوت, ذکر, دعا. تو 4 نمبر پہ میں نے جو دعا کا ذکر کیا نا, یہ 4 نمبر پہ اس لیے ذکر نہیں کہ یہ سب سے کمزور ہے, 4 نمبر پہ اس لیے عرض کیا کہ 4 یہ سب سے اہم ہے, سب سے اہم. پورا حج کیا ہے؟ دعا ہے. لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی کیا ہے؟ دعا ہے. طواف کیا ہے؟ دعا ہے. صفا مروہ کیا ہے؟ دعا ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ دعا ہے. صبح نیت کر لی, شام نیت کر لی. اصل دین تو ہے ہی دعا. اما یجیب المضطر اذا دعا, جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. اللہ سے بندہ یقین کے ساتھ مانگے. تو خیر میں بھی اس کو ارشاد دیتا ہوں. اس رات میں 4 قسم کی عبادت ہے, 4 قسم کی عبادت ہے. نماز میں کوئی مخصوص نہیں, آپ کیسی بھی نماز پڑھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. لیست من الکاملین من لا یقوم باللیل, جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے وہ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے. جو تہجد نہیں پڑھتے وہ کامل نہیں بن سکتے. ہم تو بڑی مشکل سے عشاء پڑھتے ہیں تو کامل کیسے بنیں گے؟ میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بھائی کب شروع ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کب شروع ہوتا ہے. تہجد کا وقت عشاء کے سلام پھیرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تہجد کا وقت عشاء کا سلام پھیرتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تہجد کا وقت عشاء کا سلام پھیرتے ہی, عشاء کے 4 فرض کا سلام پھیرتے تہجد کا وقت شروع, اور سحری کے ختم ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے. تہجد کی رکعت ہوتی ہے 4 سے لے کے 12 تک. یہ 4 رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو بھائی 2 رکعت مسجد میں پڑھی, 2 رکعت گھر میں جا کے پڑھ لی. پھر 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 منٹ, 3 منٹ, 6 منٹ کے اندر ہم کاملین میں شامل ہو جائیں گے. تہجد پڑھنا بہت آسان ہے. ہاں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں. تہجد کے لیے سونا اور سو کر اٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 2-4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیے, 4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیے. آپ تہجد گزار ہیں, آپ تہجد گزاروں میں سے اٹھائے جائیں گے. اور راتوں میں نہیں تو آج کی رات تو پڑھ لیں. گھر کے اندر جا کے کم سے کم آج کی رات ہے تو خاص رات ہے, کم سے کم 12 رکعت پڑھ لیں یا اس سے بھی زیادہ جتنی پڑھنی ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. پہلے آپ جا کے نماز پڑھیں یا تلاوت کریں یا ذکر کریں یا دعا, جس کا جو دل چاہے. پہلے جا کے گھر میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے, اپنی جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے. تلاوت اسٹیمنا ہے آدھے گھنٹے کا, پون گھنٹے کا کرے. تھوڑا سا 4-5 منٹ, آدھا پونا گھنٹہ آگے بڑھائے. اسٹیمنا ہے 8 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ کر لے, جتنی پڑھ سکتا ہے. تھک گئے, مزاج اکتا گیا, بور ہو گیا, عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے, 1 رکعت میں 10 دفعہ قل اللہ پڑھیں, 15 دفعہ پڑھیں, 20 مرتبہ پڑھیں. فرضوں میں منع ہے, نفلوں میں کوئی منع نہیں, جتنا مرضی پڑھیں. آپ کو اگر 2 صورتیں آتی ہیں تو 20-20, 30-30 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ آتی تو زیادہ پڑھیں,
جس کو یاسین آتی ہے وہ یاسین پڑھے، مطلب یہ لمبی نماز پڑھے. جب لمبی نماز پڑھے گا نا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہے گا یار تو نے کیا پڑھا ہے، 2 رکعت اور پڑھ لیں. اور چھوٹی چھوٹی پڑھے گا کہے گا یار 6 رکعت تو پڑھ لی، بس کرو یار. یہ انسانی مزاج ہے، اکتا جاتا ہے. تو جتنی لمبی پڑھے. اچھا اگر کسی کو صورتیں زیادہ نہیں آتی کوئی بات نہیں، تسبیحات 30 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتا جائے. جب جی بھر جائے تو کھڑا ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے. یہ ایسے نماز پڑھے. 1-1.5 گھنٹہ نماز میں گزر گیا، پھر 1-1.5 گھنٹہ تھوڑا سا چل پھر کے ذکر کرے. بیگم سے کہ چائے بنا لے، جن کی بیگم نہیں ہے وہ خود سے بنا رہے. تو بھائی چائے بنا رہے، چائے پی لیا، اس کے ساتھ تھوڑا بہت ذکر کر لیا، اس کے بعد تھوڑا بہت شربت پی لیا، یا کھانے کو مؤخر کر کے اس وقت کھانا کھا لیا کہ تھوڑی سی عبادت میں دل لگے. اور پھر اس کے بعد ذکر کر لیا، اس کے بعد دعا کر لیا. اگر اسٹیمنا ہے تو دوبارہ تلاوت کریں، اگر اسٹیمنا ہے. لیکن اگر کل کسی کا دفتر ہے تو بھائی اپنے لحاظ سے کریں، میرے لحاظ سے نہ کریں، ورنہ کہے گا سر آج اب 2 کیوں بن گئے، میں تو کل ایک باس کو چھوڑ کے گیا تھا. تو ایسا نہ ہو. اگر کسی کو کل دفتر ہے یا کوئی مجبوری ہے تو آرام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ عبادت کی ترتیب رکھیں. اور اس کے بعد آرام کرنا ہے، آرام کریں یا پوری رات عبادت کرنا سب سے اچھی چیز ہے کہ اس رات کو ضائع نہ کرے. یہ مبارک لمحات نہ جانے دوبارہ ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگے. اپنے موبائل کو اس رات کے لیے بند رکھیں، اپنے تعلقات کو اس رات کے لیے بند رکھیں. یا اگر 2-4 دوست مل کے کرتے ہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن 50 لوگوں کا اجتماع کرنا، یہ اجتماع نہ کریں. یہ اس رات کی عبادت کا طریقہ ہو گیا. کچھ تھوڑی سی کوشش کریں. رمضان کی تیاری ہے، اس رات میں عبادت کا شغف بنائیں، عبادت کرنے کی کوشش کریں. دیکھے گا مزاج میں تبدیلی آئے گی. یہ رمضان کا ایڈوانس ہمیں ملا ہے کہ رمضان کی تیاری کرو اس رات میں عبادت کرنے کے ذریعے سے. آپ دیکھیں اس رات آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، آپ کا تعلق بنے گا، آپ کا تعلق بنے گا. بھائی آپ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے دروازے پر ایک بندہ ہے، دروازہ کھٹکھٹا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ دروازہ کھولیں گے؟ آپ تنگ اکتائے ہوئے ہیں، نہیں کھولیں گے. وہ بازار ہے، آدھا گھنٹہ بجایا، کھول دیں گے نا. بیوی کرے خبردار جو دروازہ کھولا، 1 گھنٹے بعد وہ بھی موم ہو جائے گی کہ یہ سرکار کھول دو، پتہ نہیں کون ہے بیچارہ دروازہ بجائے جا رہا ہے. غصہ بھی الگ کھول کے دیکھ تو لو کہ کون ہے. ہمارے دروازے پر کوئی آئے، وہ آدھا گھنٹہ دروازہ بجائے، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں. ہم اللہ کے دروازے پر جائیں گے، اللہ دروازہ نہیں کھولیں گے. اور اللہ کو خود پر قیاس نہ کریں. بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے لکھنا شروع کر. اور کیسے پیار سے لکھواتے ہیں، ایسے پیار سے لکھواتے ہیں کہ گناہوں کا فرشتہ ایک ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک اور آج سے لے کے مرنے تک ایک ہے. اور جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے نا، وہ صبح آتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے، شام کو دوسرا آتا ہے، صبح چلا جاتا ہے. یہ روزانہ فرشتہ تبدیل ہوتا ہے. جتنی آپ کی زندگی ہے اس کے حساب سے دن بنائے، دن کو 2 سے ضرب دیں، اتنے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے یہ عبادت کی. اور یہ اکیلا کھڑا ہوگا، اے اللہ اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا، اے اللہ اس نے بدنظری بھی کیا تھا، اے اللہ اس نے فلاں کا حق بھی مارا تھا، اے اللہ اس نے یہ بھی کیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے میں تجھے اکیلے کی سنوں یا ان کی سنوں، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں. اتنی محبت کرنے والا اللہ اس رات میں آپ کو مجھے اعلیٰ من مستغفرین، کیا تم میں سے کوئی ہے، ماڈل کالونی والوں میں سے کوئی ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، رزق مانگنے والا، میں اس کو دوں. مجھ سے یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اس دینے کا تعلق دعا سے ہے. اس رات کو خاص طور سے دعا کے لیے مخصوص کریں. آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اللہ سے دعا مانگے. ہاتھ تھک جائیں چھوڑ دیں، زبانی. اللہ ہاتھوں کا پیالہ نہیں دیکھتے، دل کا پیالہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگ کیسے رہا ہے، کہ بندہ مجھ سے کس لحاظ سے مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں، اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی فکر کریں. بڑی بابرکت رات ہے، بڑی مبارک رات ہے. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ رات دی ہے. کچھ نہیں، اگر عبادت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، تو اس رات میں کوئی گناہ نہ کریں. اس رات میں کوئی گناہ نہ کریں. جس قدر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے.
گناہ کتنی گندی چیز ہے کہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. میں اس کے اوپر مزید نہیں جاتا کہ جیسے سوئی گیس ہے نا، گیس آتی ہے ہمارے گھروں میں کہ اس سے لیک ہو تو بدبو آتی ہے نا، ایسا ہے نا کہ بدبو آتی ہے کہ گیس لیک ہے. جب یہ گیس نکلتی ہے نا تو اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی. یہ جو آپ کی کمپنی والے نا SSG جو کمپنی والے اس میں اسمیل ڈالتے ہیں، ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے، اس میں اسمیل ڈلتی ہے تاکہ کہیں سے لیکیج ہے تو پتہ چل جائے کہ یہاں سے لیکیج ہے. جیسے گیس کے اندر اسمیل ڈالی ہے، ایسے گناہ کے اندر بھی اللہ نے ایک بدبو ڈالی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو بدبو آتی ہے اور خود سے وحشت ہونے لگتی ہے. گناہ کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ایک چادر ڈالی، اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے تو چادر کو اس گناہ کے ذریعے سے پھاڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں. توبہ کرتا ہے تو پیوند لگ جاتا ہے. آج کی رات پیوند لگانے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا پیوند لگاتے ہیں کہ چادر دوبارہ جڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی برکات کو پرکھنے کی، اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مزاج ایسا ہے، ہمیں برکات نظر نہیں آتی. یقین کیجیے سچی توبہ کریں گے آپ کو اللہ برکات نہ صرف دکھائے گا بلکہ آپ کو ذائقہ بھی ان برکات کو محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اے اللہ آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اے ہمارے تعالیٰ آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اتنے سارے مسلمان آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں جن پہ آپ کو رحم آتا ہے، ان میں سفید بالوں والے بھی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ان میں جوان بھی ہیں جن کی جوانیوں کی آپ قسمیں کھاتے ہیں، جن کی جوانیوں کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں، جن کی جوانیوں کو دیکھ کے آپ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اے اللہ ہم سب دست بستہ آپ کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، آپ کی توفیق کے پیالے کو آپ ہی کے سامنے پھیلائے ہوئے. آج کے دن، آج کی رات، آج کے اس وقت میں، اس مبارک گھڑی میں اپنی مغفرت مانگتے ہیں. اب کو معاف فرما دیجیے. آپ جانتے ہیں ہم نے کوئی مشرک نہیں، ہم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ہمارے دل میں کسی کے لیے خدائی کی جگہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. ہم آپ کو سجدہ کرنے والے ہیں. ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے لیے خاص فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. کو ہم اس قابل نہیں، ہمارے اعمال ایسے گندے، ہمارے اعمال ایسے لچڑ، ہماری نمازیں ایسے ذبح کی ہوئی، ہماری نیتیں ایسی فطور زدہ، ہماری عبادتیں ریا سے بھری ہوئی. لیکن اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں جس کے سامنے جائیں، آپ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں جس سے معافی مانگے. ہمارا کوئی خدا نہیں آپ کے علاوہ، ہمارا کوئی الہ نہیں آپ کے علاوہ. اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آج کی مبارک ترین رات میں حاضر ہیں. ہم مجرموں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں بچے معصوم بھی ہیں، ان کی برکت سے معاف فرمائیے. ہمارے اندر سفید ریش بھی ہیں، ان کی برکت سے معاف فرمائیے. ہمارے اندر ایسے نیک لوگ بھی ہیں جنہیں زندگی بھر آپ کو ناراض نہیں کیا، جنہوں نے سالوں گزار دیے قرآن پڑھتے ہوئے، جنہوں نے سالوں گزار دیے مصلوں پہ قرآن سناتے ہوئے، جنہوں نے سالوں گزار دیے آپ کی مسجدوں کی درباری کرتے ہوئے، آپ کی مسجدوں کی صفائی کرتے ہوئے، آپ کے گھر کی چوکیداری کرتے ہوئے. اے اللہ آج اپنی رحمت کو نازل فرما دیجیے. آپ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہے، لیکن آپ نے خود ہی کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں ساتھ ہوں تمہارے تم جہاں بھی ہو. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دلوں کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے والے ہیں. فرشتوں کی گواہی ہمارے ساتھ ہے، آپ کی رحمت کی گواہی ہمارے ساتھ ہے، نازل ہونے والے فرشتوں کی گواہی ہمارے ساتھ ہیں، اب رحمت ہمارے ساتھ ہے.
آپ کا علم ہمارے ساتھ ہے، آپ کی تقدیر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، آج ہم کو معاف فرما دیجیے اپنی تقدیر میں۔ اگر آپ نے ہمارے لیے، اگر آپ نے ہماری جنت نہیں لکھی تو آج اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ ہم جنت کے قابل بالکل نہیں، ہمارا استحقاق بالکل نہیں ہے، ہم اس وقت کائنات کے گھٹیا ترین لوگ بد کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے جو ذلیل بن کے آئے، گھٹیا بن کے آئے، آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں کہ اللہ آج یہاں پر آپ کے سامنے مغفرت کے پروانے کی امید سے حاضر ہیں، ہم سب کو معاف فرمائیے۔ ہم میں سے اگر کوئی پینے والا ہے اس کا دل دھونا آپ کے اختیار میں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط فرما دیجیے۔ آپ اس کے بغض، آپ اس کی نفرتیں، آپ اس کی عداوتیں، اللہ ہماری تیز تقریریں کر کر تھک چکے، ہمارے سیاستدان زور لگا لگا تھک چکے، آپس کی نفرتوں کا شکار ہمارے ممبر بھی بن گئے، ہماری سیاستیں بھی بن گئی، ہماری نفرتوں کو اب آپ کے دربار پر لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ ان کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجیے، ان کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں نے بغض اکھیڑنا تھا، ہمارے دلوں میں کینہ جمانا تھا، وہ ہم جما چکے۔ اپنی رحمت کا سمندر لائیے، اسے دھو دیجیے، اے اللہ اسے دھو دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کے لیے سوچتے نہیں، آپ کے لیے بولتے نہیں، آپ کے لیے خیالات نہیں پکاتے۔ اے اللہ ان کو اپنے لیے خالص کر دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنا بنا دیجیے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بٹھا دیجیے، اگر نہیں بٹھانی تب بھی بٹھا دیجیے۔ یہ گندے دل 100 قتل کے مجرم سے تو گندے نہیں ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا۔ ہم تیرے لاڈلے کی امت کے ہیں، ہم تیرے لاڈلے کے نام لیوا ہیں، روز نماز میں تیرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، روز نماز کے بعد تیرے نبی پر درود سنتے ہیں، روز نماز میں تیرے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے اللہ اس سلام کا واسطہ ہے، اے اللہ تیری حبیب کی امت کا واسطہ ہے، ہماری اصلاح کو بخشش فرما دیجیے۔ وہ ہم گناہوں سے لگڑے ہوئے ہیں، وہ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے، ہمیں فرما بردار بنا کے بخشش فرما دیجیے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے کینہ والوں کو معاف نہیں کروں گا، اے اللہ ہمیں کینہ والوں سے نکال دیجیے، ہمیں بغض والوں سے نکال دیجیے۔ وہ اے اللہ ہماری نقلی دعائیں ہیں، ہمارے نقلی لہجے ہیں، ہمارے نقلی الفاظ ہیں، ہمارے نقلی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، تو جانتا ہے ہم اخلاق سے کورے ہیں، ہم اخلاق سے خالی ہیں، ہمارے دامن خالی، اے اللہ ہمارے دل خالی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو آپ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ خالی نہیں جاتا، آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اسے خالی نہ جانے دیجیے، اپنے رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، ہم کو اس رات میں بخشش سے محروم نہ فرمائیے۔ اگر آج ہم بخشش سے محروم رہے تو رمضان بھی خالی، عید الفطر بھی خالی، حج کا ایام بھی خالی۔ ہمارے الفاظ کی بناوٹ کو مت دیکھیے، ہمارے اعمال کی کارکردگی کو مت دیکھیے، ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے۔ اے اللہ یہ مبارک ذات ہے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے افواج کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اس کے گلی کونے کونے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس میں بدامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما دیجیے، برباد فرما دیجیے، برباد فرما دیجیے۔ جو اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے، اے اللہ جو اس کی بدامنی کے خواہش مند ہیں، بدامنی پھیلانے کے خواہش مند ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دیں، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو نیست و نابود فرما دیجیے۔ ہماری افواج کی حفاظت فرمائیے، ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دیجیے، ہماری سیاستدانوں کو ہدایت دیجیے، ان کو اپنے سے ڈرنے والا بنائیے، مخالفین کے ڈر سے زیادہ اپنا ڈر عطا فرمائیے، میڈیا کے ڈر سے زیادہ اپنا ڈر عطا فرمائیے، ہمارے حکمران کو اللہ والا بنائیے،
ان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے فنکاروں کی حفاظت فرمائیے، اس کے کھلاڑیوں کی حفاظت فرمائیے، اس کے ادیبوں کی حفاظت فرمائیے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائیے، اس کے صحافیوں کی حفاظت فرمائیے، اس کے بینکاروں کی حفاظت فرمائیے، اس کی ترقی کے اندر کام کرنے والے سپاہی ہوں یا سڑکیں صاف کرنے والے ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ میری بھی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، دفتروں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، کھیتوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، کارخانوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ریڑھی لگانے والوں کی حفاظت فرمائیے، دکانوں میں بیٹھنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے دین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کامل حاصل مستمر عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہم بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، ہمارے آصف بھائی بے اولاد ہیں، اے اللہ صحت ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے، اولاد نرینہ عطا فرمائیے، جو لوگ بھی یہاں بے اولاد ہیں، چاہے 1 برس سے، چاہے 1 مہینے سے، چاہے کئی برسوں سے بے اولاد ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہمارے جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں یا جہاں کہیں بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، گردے کے مریض ہیں، بخار کے مریض ہیں، معذوری ہڈیوں کے مریض ہیں، یا کسی بھی معذوری کے شکار ہیں، کھال کے مریض ہیں یا گردوں کے مریض ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں یا کانوں کے یا زبان کے یا دانت کے مریض ہیں، سب کو صحت کامل حاصلہ مستمرہ اس رات کی برکت سے عطا فرمائیے، اے اللہ مساجد مدارس دین کے قلعے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرم شریف کی حفاظت فرمائیے، مسجد نبوی کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ان کے خلاف سازش کرنے والوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیجیے، اے اللہ ان کو نشر و نابود فرمائیے، اے اللہ میری اور ہم سب کی جملہ دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خليله محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا تقبل منا